پر مولانا صاحب نے جو بیان کی ہے اس کا مقصد بالکل وہ نہیں ہے جو میڈیا میں بیان کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب کی ذہنیت، مولانا صاحب کی تصور، ان کا افکار مجھے معلوم ہے، کبھی بھی انہوں نے شہداء کے بارے میں ایسی توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے۔ لہٰذا پہلے اس پوری تقریر کو سنیے، اس کی سیاق و سباق کو سنیے، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ اخذ کرے، پھر ڈیبیٹ کرے۔ جہاں تک مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی بات آپ نے کی، اس میں اس کی اس لیے تصدیق نہیں کر سکتا کہ مولانا عبدالغفور صاحب الحمدللہ آزاد بھی ہے اور حیات بھی ہے اور بول بھی سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت آپ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے طلب کریں۔ میں تو آپ کی پارٹی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں نا، کیونکہ آپ کی پارٹی کا آفیشل پیج سے آئے، وہ کہہ رہے ہیں پوری پارٹی تیار ہے، تو آپ اور پارٹی تیار ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، جہاں تک پارٹی کی آفیشل پیج سے میرے علم سے نہیں گزرا، نہ میری نظر علم میں ہے، نہ میری نظر سے یہ گزرا ہے۔ یہ وضاحت میں نے بھی سنا ہے، لیکن جب کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اے آئی کے طریقے سے آیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے سر اے آئی سے ہوتا تو وہ پھر کہیں اور سے آتا نا، وہ تو آپ کے اپنے آفیشل پیج سے آیا۔ چلیں اچھا، اس کو سوال کو اس طرح سے لے لیجئے، ابھی آپ اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر غفور حیدری صاحب یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ حافظ حمداللہ صاحب اس بات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں وہ احساس مقام پہ احتجاج کیا جائے؟ جو آپ نے کلپ سنایا نا، اس میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اگر مان لے کہ یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہے، یا فرض کرے وہ بعد میں اس قسم کی بات کرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مرکزی کمان کی طرف سے، مرکزی قیادت کی طرف سے حکم دیا جائے تو پھر ہم تیار ہیں۔ آپ اس حکم کی تکمیل کریں گے؟ آپ غلط نہیں سمجھتے؟ میرے عرض سنیں نا، اگر مولانا صاحب حکم کرے، اگر مولانا صاحب حکم کرے کہ ہم نے کہاں درنے جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، مولانا صاحب حکم کرے جہاں بھی کرے، تو صحیح ہو غلط ہو آپ مانیں گے؟ حافظ عبداللہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے؟ نہیں، اگر وہ کہے کہ ہم نے جہاں بیٹھنا ہے اور کس وقت بیٹھنا ہے، بالکل آمنا سلمنا ہم بیٹھیں گے۔